أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فقال سبحانه وتعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی توہمات پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے ہے یا کفار کے عقائد و نظریات سے۔ بہت سی چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھیں آج بھی موجود ہیں۔ کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو لوگ بدشگونی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا کوئی بندہ صبح صبح ملا ہے اور کام غلط ہو گیا ہے تو کہتے ہیں یار یہ صبح صبح بندہ فلاں متھے لگ گیا تھا اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہے۔ کتوں کے رونے سے اور بلیوں کے رونے سے بدشگونیاں لیتے ہیں۔ ایول اومنس موجود تھی زمانہ جاہلیت میں۔ کسی مرد کا داڑھی کا نہ آنا یا عورت کا داڑھی نکل آنا، اس سے بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ کسی خاص وقت میں کسی جانور کے اڑنے یا بولنے کو بدشگونی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان اومنس میں سے ایک چیز یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ الو کے بولنے کو یا گھر کی چھت پر بیٹھنے کو، منڈیر پر بیٹھنے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگوں کو لوگوں نے یعنی کفار نے منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کہا تھا اطیرنا بک ومن معک۔ وہ لوگ جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، 2 نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد ایک اور نبی بھیج دیا، تو قوم نے آگے سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، انا تطیرنا بکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بدشگونی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ الو سے بدشگونی لی جا سکتی ہے۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا اس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے۔ انما الطیرۃ ما امضاک امردک۔ بدشگونی یہ ہے کہ کوئی کام آپ کرنے لگے اور رک گئے اور نہیں کرنا تھا تو کرنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے بری لگتی ہو، یعنی بدشگونی کا کوئی خیال آتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا وہ یہ پڑھ لے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ یہ اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں بدشگونی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بدشگونی کا بہت سا عمل دخل ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جبکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کسی جانور کے چیخنے چلانے سے یا پرندے کے شور مچانے سے بدشگونی نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خیر و شر نہیں ہے۔ بدشگونی تو جائز نہیں ہے، البتہ نیک شگون لیا جا سکتا ہے کہ اچھی بات کہنا اور اچھی بات سننا، اس سے نیک شگون لیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن۔ نیک شگون یا اچھا شگون نبی علیہ السلام کو پسند ہوتا تھا۔ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، جبکہ آپ بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ جو نیک شگون ہے اس کی ایک مثال بھی ہے، بڑی مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ
جب ہوتی ہے تو اس موقع پر سہیل بن عمر، یہ ہم سہیل بولتے ہیں عربی تلفظ میں سہیل، جیسے شعیب ہے تو ہم اپنے لہجے میں شعیب بولتے ہیں، تو اس طرح بولنے کا فرق ہے، یعنی فارسی اردو لہجہ اور عربی لہجے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو سہیل بن عمر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد سہول لکم من امرکم، تمہارا کام تو یقیناً آسان ہو گیا۔ سہیل آسانی والا، اس کا معنی یہ ہے آسانی والا، تو اس بندے کا نام سہیل تھا، آپ نے فرمایا سہیل آ گیا تو کام سہل ہو گیا، یعنی آپ نے نیک شگون لیا ہے۔ اور پھر صلح ہو گئی، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ، سہیل نامی آدمی کے آنے کی وجہ سے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ اذا خرج لحاجۃ ان یسمع یا راشد یا نجیح، نبی علیہ السلام جب کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے تو آپ کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ آپ راشد لفظ سنیں یا نجی سنیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ راشد کا معنی ہوتا ہے جو صحیح راستے پر ہو، ہدایت پر ہو، راشدون خلافت راشدہ، رشد و ہدایت۔ تو آپ کے کان میں آواز آئی، کوئی بندہ کسی بندے کو بلا رہا، کہتا ہے راشد، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کام آسان ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا، یعنی رشد والا کام ہو جائے گا، اور اس بات کو آپ پسند کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کا ایسے موقع پر کسی کام کے لیے نکلے ہیں، کوئی نیک بندہ مل گیا ہے، یا عرصہ دراز سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اچانک ایک بندہ جو ہے گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ بارش ہونا شروع ہو گئی، تو نیک شگون لینا جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں یعجبہ، آپ کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ دوسرا لفظ ہے نجی، وہ شخص جو کامیاب ہو۔ تو کسی کام کے لیے بندہ نکلا ہوا اور ایسے بندے کا نام سنا ہے جس کا معنی ہی کامیاب ہے، تو یہ بات آپ کو اچھی لگتی تھی، گویا کہ نیک شگون آپ اس لفظ سے لیتے تھے۔ کسی کا نام مبارک ہے، رحمت ہے، یا اس طرح کے، اور ارشد ہے، آج کل ارشد بہت چل رہا ہے جی، تو اس سے نیک شگون لیا جا سکتا ہے، لیکن جو بدشگونی ہے وہ تو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔